ملک کے دیگر شہروں کی طرح برے والا میں بھی نئے قوانین کے خلاف برے والا میں ٹرانسپورٹر کی جانب سے ہڑتال جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکان کی جانب سے ہڑتال اور احتجاج جاری۔ برے والا میں گڈز ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند ہے۔ جرمانے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں، جس پر ٹرانسپورٹرز گڈز ٹرانسپورٹس مالکان کا کہنا ہے کہ جرمانے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں، جس پر ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ پولیس اہلکار خواتین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس قوانین کو فوری واپس لے۔ رپورٹ ملک طالب حسین، 99 نیوز برے والا۔ ہم مسافر لوگ ادھر لاڑی اڈے پہ تو صبح کے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی بس نہیں ہے، کوئی وین نہیں ہے، کسی نے شادی پہ جانا ہے، کسی نے فوت پی کے جانا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نہ کوئی تعاون کریں، ان کو ریلیکسیشن دیں، تھوڑا سا ان کے چلان کم کریں، ان پہ پرچے کم کریں۔ یہ کریں گے تو پھر ٹرانسپورٹ چلے گی تو وہاں پہ تھوڑی سی سہولت ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری حکومت کو نا ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہاں کو تھوڑا سا سکون ہو سکے۔ ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں، صبح سے ادھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ایک دن ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن ہے، کتنے دن یہ لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی سے ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے، اس پہ نا فوری عمل کریں گے تو عوام تھوڑا سا سکون میں ہو جائے گا۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی ٹرانسپورٹرز نے ٹریفک پولیس کی جانب سے پبلک ٹرانسپورٹ پر لگائے گئے بھاری جرمانہ پر مکمل ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کے باعث شہریوں کو شدت مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے نمائندہ 99 نیوز ملک نواز سے۔ جی ملک نواز، آگاہ کیجیے گا ہڑتال کے حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے حالیہ ٹریفک قوانین کی ترمیم کے حوالے سے پنجاب بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے پہیہ جام کا ہڑتال کی جو ہے سلسلہ جاری ہے، جبکہ چنیوٹ اور فیصل آباد، سرگودا اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند پڑی ہے، جس کے باعث دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کو وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو جو ہے اسکول و کالج جانے میں جو ہے وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری ٹرانسپورٹر سے بات ہوئی تو ٹرانسپورٹرز کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے اور بھاری جرمانے جو عائد کیا گئے ہیں، جس کے باعث ہم نے جو ہے ہڑتال کی اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ پہلے حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین میں ترمیم کر کے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کیا، جبکہ اب ٹرانسپورٹر کی جانب سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کر کے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا۔ سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ جو ہے وہ مطالبات پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ مطالبات کو مانتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو جو ہے بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کو دیگر شہروں میں آنے جانے میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکے۔ جی محکمہ سول ڈیفنس ناروال کی ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان بابر کی زیر نگرانی 20 گھنٹے بعد ہائی کور بڑی کارروائی۔ ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر فرحانہ عزیز کی سربراہی میں محکمہ سول ڈیفنس کی بم ڈسپوزل ٹیم نے تحصیل ظفروال کے نواحی علاقہ سکروٹ میں نالا ڈیک کے مقام پر 1 نمبر مائنز اینٹی ٹینک A1 وزن 18 LBS انڈین میڈ اپنے قبضے میں لے کر ناکارہ بنا دیا۔ ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر ناروال کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ محکمہ سول ڈیفنس عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز ناروال۔ چونیا تحصیل بھر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے چونیا پولیس متحرک دکانداروں نے ہیلمٹ کی قیمتیں 2 گنا کر دیں۔ چونیا بھر میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکے، ہیلمٹ اور ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر شہریوں کو جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ کارروائیاں تیز ہونے کے بعد ہیلمٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ایک ہفتہ قبل 800 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 2000 جبکہ 1500 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 4000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں نے بلیک مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ ملک محمد اکرم، تحصیل رپورٹر، 99 نیوز چونیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل لالیاں اور چناب نگر کا دورہ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ناقص کارکردگی پر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے ٹھیکیدار کو 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کو ہیلتھ فیسلٹیز کے وزٹ بڑھانے کی ہدایت۔ کمشنر فیصل آباد نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں سے ادویات ملنے کے بارے دریافت کیا۔ ادویہ سٹور میں میڈیسن کی دستیابی اور ریکارڈ کا معائنہ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور دیگر مشینوں کی ورکنگ حالت کا جائزہ بھی لیا۔ لالیہ شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال پر ٹھیکیدار کو 2 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کتے کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات پر متعلقہ سیکرٹریز یونین کونسل معطل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو میونسپل سروسز میں اضافے کی تاکید اور وارننگ جاری کر دی گئی۔ لالیاں اور چناب نگر میں قبرستانوں میں صفائی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔
لالیاں کے پارک میں مریم نواز اوپن لائبریری کل سے فعال کرنے اور پارکس میں بینچز نصب کرنے، اخبارات، میگزین اور کتابیں رکھی جائیں۔ ریونیو میں اضافے کے لیے پارکوں کی کینٹینز کو نیلام کرنے کی ہدایت جاری کر دیں۔ جناب نگر اور لالیاں میں ماڈل ریڑھی بازاروں کا بھی دورہ کیا۔ پھل اور سبزیوں کی دستیابی، معیار اور قیمتوں پر عمل درآمد کو چیک کیا گیا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا سمیت تمام ایس ایچ اوز کی شرکت۔ شہر کے سیکیورٹی اور عوام کے تحفظ کے لیے سخت احکامات جاری کر دیے گئے۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف فوری کارروائی کا بھی حکم دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کے جرائم میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ ڈی آئی جی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قبضہ مافیا، غیر قانونی اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ سنگین جرائم میں ملوث متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، جہاں کار موٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جائیں گی۔ شہر میں گشت اور چیکنگ کو با مقصد بنایا جائے گا۔ شہریوں کو یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ تمام افسران شہر کی سیکیورٹی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متحرک رہیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق نے مرید کے رہائشی بیپاری باپ بیٹا نوسر بازوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مرید کے گھر سے جانور خریدنے مویشی منڈی کے لیے نکلے اہل خانہ کو نوسر بازوں نے نشہ آور چیز کھلا کر 90,000 لوٹ لیے۔ باپ بیٹے کو بے ہوشی کی حالت میں شیخوپورہ روڈ پر پھینک دیا گیا۔ 65 سالہ غلام عباس اور 35 سالہ امانت تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل۔ تھانہ صدر پولیس نے تادیبی کارروائی شروع کر دی۔ دونوں چک نمبر 30 گاجر گلہ کے رہائشی ہیں۔ پولیس کے مطابق نوسر بازوں نے دونوں کو نشہ آور چیز پلائی، جس پر دونوں بے ہوش ہوئے اور ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ رخ کریں گے ناروال کا، جہاں پر تھانہ ٹپیالہ موڑ کے علاقہ سنکھترا میں با اثر زمیندار نے بیوہ کی زمین کے جعلی سٹامپ بنا کر اپنے نام منتقل کروا لی۔ بیوہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے با اثر افراد کے ساتھ مبینہ ساز باز کر کے خارج کر دیا۔ بیوہ خاتون انصاف کے لیے دربدر۔ موزہ سنکترا کی رہائشی خاتون انصاف کے لیے میڈیا کے پاس پہنچ گئی اور بتایا کہ اس کا خاوند وفات پا چکا ہے۔ مرحوم نے گاؤں کے فاروق گجر سے کچھ رقم ادھار لی، جس کا وہ سود کئی سال لاکھوں میں ادا کرتے رہے، لیکن اصل زر واپس نہ کر سکے۔ تنگ آ کر میرے مرحوم خاوند نے اپنی زمین کا کچھ حصہ جو پہلے ہی فاروق گجر کے پاس ٹھیکے پر تھی کو فروخت کی۔ باقی چند کنال جو زمین بچی وہ اس کا ٹھیکہ دیتا رہا۔ جب ٹھیکہ ختم ہوا تو وہ معلوم ہوا کہ فاروق گجر نے وہ زمین بھی مرحوم خاوند کے جعلی انگوٹھے لگا کر اپنے نام انتقال منتقل کروا چکا ہے۔ زمین پر قبضے کا مقدمہ تھانہ ٹپیالہ موڑ نے درج کیا۔ بیوہ خاتون نے اپنی بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ مل کر مقدمہ درج کروایا تھا۔ تفتیشی نے فاروق گجر سے مبینہ رشوت لے کر خارج کر دیا۔ اب اگر ہم اپنی زمین پر جاتے ہیں تو فاروق گجر اور اس کے ساتھی ہم پر تشدد کرتے ہیں اور ہماری داد رسی نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں انصاف دلائے۔ نمائندہ 99 نیوز علی عثمان۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی میں جماعت اسلامی نے پنجاب بلدیاتی قانون میں مجوزہ ترامیم کے خلاف احتجاج کیا۔ میونسپل کمیٹی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ کارکنان کی بڑی تعداد شریک، جہاں قیادت میں بلدیاتی ایکٹ میں تبدیلیوں کو عوامی نمائندوں کے اختیارات سلب کرنے کے مترادف قرار دیا۔ وہاڑی میں جماعت اسلامی کی جانب سے پنجاب بلدیاتی قانون کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی طارق محمود اور جے آئی یوتھ کے چودھری علی وقاص ہنجرا نے کی۔ شرکا نے بلدیاتی ایکٹ میں مجوزہ ترمیمات کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ باندھ کر لاچار بلدیاتی نظام کسی صورت قابل قبول نہیں۔ چودھری علی وقاص ہنجرا کا کہنا تھا کہ اگر حکومت حقیقی معنوں میں بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتی ہے تو اختیارات بھی عوامی نمائندوں کو دینا ہوں گے۔ طارق محمود نے الزام عائد کیا کہ نئے بلدیاتی قانون کے ذریعے بیوروکریسی کو طاقتور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو عوام دشمن اقدام ہے۔ انہوں نے بھاری جرمانوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی سے پریشان عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ایسے میں بغیر اطلاع بھاری جرمانے ان کی کمر توڑ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی نظام کو بااختیار بنایا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر پیرا رحیل ملک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تجاوزات کے حوالے سے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا۔ دکانداروں کو اپنا سامان اپنی حدود میں رکھنے کی ہدایت، خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کرنے کی وارننگ۔
खानका डोगरा से 99 न्यूज़ के नुमाइंदे हाजी रमज़ान कंबो की खबर के मुताबिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर और स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल मोहम्मद राहील मलिक की सरबराही में पैरा फोर्स ने शहर के तमाम बाजारों का विजिट किया। तजावजात को फौरी ख़त्म करने बारे वार्निंग दी गई। मलिक राहील ने ताजरों को आगाह किया कि वो अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखें, बसूरत दीगर सामान जब्त दुकानों को सील और भारी जुर्मानों के साथ साथ खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी किया जाएगा। मलिक राहील का मजीद कहना था कि दुकानदार सरकारी नरखों पर अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाएं और रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करें। ग्राफ फरोशी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना चौंतरा पुलिस की अहम कार्रवाई, डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार, लूटी गई रकम बरामद। रावलपिंडी थाना चौंतरा एक हफ्ता कबल गन पॉइंट पर अंडे सप्लाई करने वाली वैन से डकैती की वारदात करने वाला गैंग का सरगना गिरफ्तार, छीनी गई रकम 22 लाख रुपए रकम बरामद कर ली गई। जेर हरासत डाकू ने दौरान वारदात फायरिंग करके वैन के हेल्पर को जख्मी भी कर दिया था। चौंतरा पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस जराए बरूए कार लाते हुए डाकू को गिरफ्तार कर लिया। जेर हरासत डाकू के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। जेर हरासत शख्स को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। SSP सदर अनम शेर। सांगड़ के रहायशी नौजवान एजाज अली शेख वल्द हाकम अली वार्ड नंबर 4 निजामानी मोहल्ला और अटक की रहायशी आरिशा ईमान दुख्तर सज्जाद अहमद आवान ने सांगड़ की अदालत में पसंद की शादी कर ली। तफसीलात के मुताबिक एजाज अली शेख और आरिशा ईमान का 2 साल कबल फ़ोन पर रब्ता हुआ था, जो बाद में दोस्ती और फिर पसंदीदगी में बदल गया। दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी का फैसला किया और सांगड़ कोर्ट में निकाह कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौ ब्याहते जोड़े ने बताया कि शादी के बाद वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आरिशा ईमान ने कहा कि इनके वालिद वफात पा चुके हैं और इनके भाई ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे, मगर वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी। आरिशा ईमान ने मजीद कहा कि मैंने अपनी मर्जी से एजाज शेख से शादी की, ना मुझे अगवा किया गया और ना ही किसी किस्म की ज़बरदस्ती की गई। अब मेरे भाई सुमैर और हज़ैफ़ा मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जोड़े ने SSP सांगड़, DIG शहीद बेनज़ीराबाद और IG सिंध से अपील की है कि इन्हें भाइयों की जानिब से लाहक खतरे के पेश नज़र फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। DPO नारोवाल नवीद मलिक थाना सिटी नारोवाल का सरप्राइज विजिट किया। SHO थाना सिटी इकरामुल हक ने थाना की वर्किंग के मुतालिक DPO नारोवाल नवीद मलिक को बताया। थाना के रिकॉर्ड और अफसरानों एहलकारों की हाजिरी को भी चेक किया गया। हवालात की सफाई, कैदियों की हरासगी का तफसीली जायजा लिया। DPO नारोवाल नवीद मलिक ने हवालात में बंद मुलजमान से इनकी ज़रूरियात मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया। मालखाना थाना की सफाई को चेक किया, मजीद बेहतर बनाने की हदायत जारी की। DPO नारोवाल नवीद मलिक ने बेहतरीन सफाई पर SHO थाना सिटी नारोवाल इकरामुल हक थाना और दीगर स्टाफ को शाबाश दी और कहा कि मौसूल होने वाली तमाम पेंडिंग दरख्वास्तें मेरिट पर यकसू की जाएँ और शहरियों के मसाइल को बर वक्त हल किया जाए। नुमाइंदा अली उस्मान, 99 न्यूज़ नारोवाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।